ناصر حسین شاہ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ ایک بڑی نرو ریکنگ سچویشن میں ہیں. کل بھی میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ ابھی سیلاب وہاں تک پہنچا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کافی سارے ڈسکشنز ہو رہے ہیں اس متعلق. ایک تو ڈو یو اگری ود دیٹ کہ جس طرح سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیمز کا تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی اس سائڈ پہ تو سیلاب ہے ہی نہیں، لیکن ویسے ڈو یو اگری ود دس تھنگ کہ ہمارے پاس کوئی سٹوریج کیپیسٹی تو ہونی چاہیے نا کہ ہم کم از کم انڈیا پانی چھوڑے بھی یا ویسے پانی آئے تو ہم اس کو یوٹیلائز تو کر پائیں. یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ریزروائر اور اس پہ جس طرح محترم عفنان اللہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑا ڈیم بن رہا ہے، بادشاہ ڈیم بن رہا ہے، داسو پہ بھی کام ہو رہا ہے، تو ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا چاہیے اور سب کو اس میں، ہم سب کے لیے پاکستان اہم ہے اور اس کے لیے ہم سب حاضر ہیں. جو کچھ بھی جس بھی پروونشل گورنمنٹس ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو مل کے یا باہر سے بھی جو ہمیں سپورٹ ملتی ہے ان کو بھی کہا جائے. ورلڈ بینک ہے، دیگر بھی بہت سارے اسپانسرز ہیں جو ہمیں وقتاً فوقتاً سپورٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ پہلے بھی ایک متنازع ڈیم کالا باغ ڈیم کو ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے. اس پہ بہت شروع سے بحث چل رہی ہے، جنرل ضیاء کے ٹائم سے، پھر مشرف صاحب نے بھی اس پہ بڑی کوشش کی، بہت ڈیبیٹ ہوئی، سب کچھ ہوا سارا، لیکن تینوں صوبوں نے اس کو رد کیا اور وہ بھی سب کے. لیکن صرف سمپل سی میری ایک بات ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز تھے کہ یا پھر ویسے اس کو سیاست کی نظر کیا گیا؟ میں اس کو سیاست کی نظر کیا گیا. معصومانہ سی بات ہے میری کہ اگر ایک ڈیم پہ اتنا سب متنازع ہے، ایشوز ہیں، تو جو دوسرے ڈیم کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ اس کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی کہ جس پہ سب متفق ہیں، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر رہا، اس میں اتنی ڈیلے کیوں آئی؟ اب جیسے وہ بتا رہے، صحیح بتا رہے، اس وقت تک 400-500 ارب روپے وہاں پہ خرچ ہوئے ہیں، مزید 1500 کی ضرورت ہے. تو وہ پہلے اتنا اس کو ڈیلے کیوں کیا گیا؟ ایک ہی کو فوکس کیا گیا. اب بھی یہ جو تباہ کاری ہوئی ہے پنجاب میں، جس کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور جس طرح وہاں پہ ایک دم سے پانی آیا، ایک دن 1,70,000 تھا تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ 8-9 لاکھ آ گیا. کسی گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس کو کیٹر کر. تو یہ جو آپ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں یا بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو کیوں ڈیلے کیا گیا؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو متنازع کر دیا گیا نا. ایک پہ ہی سب لگ گئے کہ بھائی یہی سب چیز کا جو ہے نا حل ہے، کالا باغ ہی حل ہے. وہ بھائی یہ دوسرے جو اس سے زیادہ کیپیسٹی کے ہیں وہ بنے. اچھا چھوٹے ڈیمز کی بات ہے، ہم نے سندھ میں 100 سے زیادہ چھوٹے ڈیم بنائے ہیں. اسی طرح ہر جگہ پہ جہاں جہاں اس طرح کی ضرورت ہے، لیکن ناصر صاحب as far as I remember اس میں بننے چاہیے. مشرف صاحب نے جو ڈیبیٹ کروائی تھی کالا باغ ڈیم سے متعلق، اور I'm sure کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا، وہ 2005 میں کروائی تھی. ٹھیک ہے، he was into it کہ ہونے چاہیے ہمارے پاس آبی ذخائر، اور وہ اگر بنتا تو اس میں نہ صرف یہ کہ 3600 میگا واٹ بجلی، بلکہ یہ ہے کہ 6 ملین ایکڑ فٹ پانی کا ذخیرہ بھی ہوتا ہے، اور پھر باقی جو پیچھے جو ڈیم ہوتا ہے اس کی لائف بھی بڑھتی ہے. ایک چیز، بھاشا ڈیم کا منصوبہ آپ کے دور حکومت میں، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 2008 میں شروع ہو کے 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا انیشیلی ایز پلانڈ، لیکن وہ نہیں ہو پایا. تو یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اگر بھاشا 2008 میں شروع ہو کے 14 میں کمپلیٹ ہونا تھا تو کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ کالا باغ ڈیم کا راگ الاپا گیا. ہمارے دور میں بھی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یا اس کے بعد ہمیشہ بس وہی پرائورٹی ہے. باقی وہ کیا وہ ڈیم نہیں ہے، وہ زیادہ کیپیسٹی کا ڈیم ہے. اچھا دوسری بات، ایک چیز آپ نے ابھی کہی تھی کہ ورلڈ بینک اور دیگر نے جو ہمیں سپورٹ کی وہ مکمل طور پر یہاں پہ نہیں. جی میں صرف ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی اس میں تصحیح بھی کرنا چاہ رہا ہوں، آن ریکارڈ بھی ہے، میں آپ سے وہ شیئر بھی کر دیتا ہوں کہ جو بھی کمٹمنٹ ان سے لی گئی تھی ورلڈ بینک سے اور جو پروجیکٹ دیے گئے، انہوں نے اس پہ فل ہمیں سپورٹ کیا ہے، فل سپورٹ ہے ان کی. اور وہ یہاں پہ پروجیکٹ جاری اور ساری ہیں. اس میں بہت سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور وہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے سندھ میں 21 لاکھ گھروں کا، وہ بھی اسی میں شامل ہے. پورے پاکستان میں نقصان ہوا تھا 2022 میں، سندھ میں زیادہ ہوا تھا، لیکن غریب لوگوں کے گھر بنانے کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی یہ تہیہ کیا تھا اور سندھ گورنمنٹ کو کہا کہ یہ بننے چاہیے.
پھر اس میں ہمیں وفاق نے بھی سپورٹ کی اور ورلڈ بینک نے بھی سپورٹ کی, تو وہ گھر بن رہے ہیں, 8 لاکھ مکمل ہو چکے ہیں, باقی پہ کام شروع ہے. یہ جو اعداد و شمار ہے نا, یہ جو اعداد و شمار ہیں ناصر صاحب, یہ ورلڈ بینک کے ہی ہیں, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1.6 بلین ڈالر کا اعلان کیا تھا, اور اس میں سے پاکستان اوور آل جو نمبر ہے وہ 23 کروڑ ڈالر کا ہے, اور اس میں پلاننگ کا فقدان ہے کہ فائنینسنگ اسی وجہ سے نہیں ہو سکی کہ پراپرلی کوئی قابل عمل منصوبے نہیں دے سکے. اس پہ اورنگزیب صاحب بھی بات کر رہے تھے پچھلے دنوں کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن میں ابھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ان کی ابھی 6 دن پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے ورلڈ بینک کی, اور ورلڈ بینک اپریشیٹ کر چکا ہے سندھ گورنمنٹ کے کاموں کو. اچھا, کہ انہوں نے بہت تیزی سے بر وقت وہ کیے, اور ہمیں وہ انہوں نے فنڈز بھی زیادہ دیے. یہ دیکھیں, یہ وہ تسلسل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں 2008 سے, اور پھر ہمارا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا, اور سندھ کو ورلڈ بینک اور دیگر کی طرف سے زیادہ لون ملا ہے. ظاہر ہے لون ہم نے ہی واپس کرنا ہے, لیکن انہوں نے ہماری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے زیادہ فنڈز دیے, اور وہ میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں. چلیں ٹھیک ہے.